جو رشوتیں لیتے ہیں نا وہ مسجدوں کی آج کل دیکھ بھال کرنے والے ہوتے ہیں. وہ امام صاحب کو کہتے ہیں جمعے میں تقریر آپ کو ایسے کرنی ایسے نہیں کرنی ہے. تبھی تو ہندوستان کا مسلمان برباد ہو رہا ہے بھائی صاحب. ہمیں وہ بیان کرنا چاہیے جس سے قوم کی اصلاح ہو. ہماری قوم بربادی پہ کیوں جا رہی ہے؟ اگر اس پہ توجہ نہیں دی. میں آپ کو کہتا ہوں ہمیں وہ قصے بھی آتے ہیں, ہمیں وہ باتیں بھی سنانا آتی ہے. ابھی ایک ایک کو مولا علی کا واقعہ سناؤں تو آپ اپنے نذرانے نکال کے لے آئیں گے. ابھی غوث اعظم کی کرامت سنائیں گے آپ کی جیب ڈھیلی کر دو گے آپ. لیکن وہ نذرانے ہمارے کب تک چلیں گے؟ 4 دن 5 دن 1 مہینہ. لیکن ہم جو آپ تک بات پہنچا رہے ہیں اگر اس کو آپ سب نے قبول کر لیا اور اپنے بچوں کو تعلیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آشنا کر دیا تو آپ کی دنیا بھی سمجھ جائے گی, آخرت بھی سمجھتی ہوئی نظر آئے گی. قبروں پر نوار و رحمت کی بارش نازل ہوتی ہوئی آئیں گی. پہلے آپ علیہ السلام کے پیارے دیوانوں ان مدارس کی قدر کریں. آپ اس لیے نہیں سمجھے کہ معین الدین اس لیے بیٹھا ہے, اس نے مدرسہ بنایا, ہم نے کچھ نہیں بنایا. اللہ اور اس کے رسول کی عطا سے بن گئے سب چیزیں. ہماری کوئی اوقات نہیں, کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ جس سے چاہے کام لے لیتا ہے. ہم سے بڑے بڑے بیٹے, ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. مدرسوں کے قیام کا مقصد یہ ہمارے مدرسے کا کہ ہم لوگ جہاں ہمارا بچہ حافظ قرآن بنے, دوسری طرف وہ 10ویں کلاس بھی پاس کرتا بنے. ابھی جن بچوں سے ناطے سنے نا آپ نے, یہ بچے 5 پاروں کے حافظ بھی ہیں اور 8ویں 9ویں کلاس میں تعلیم بھی حاصل کریں. اور ہمارا مشن یہ ہے, کالج سے ہمارا کانٹیکٹ ہے. اگر یہ بچے آگے تک دنیاوی دین کی تعلیم حاصل کریں گے تو ان کو سافٹ ویئر انجینئر بنانے تک کی ہماری ذمہ داری ہے. الحمدللہ دونوں تعلیم ان کے ہاتھ میں دینا چاہتے ہیں. ہمارے 3 ٹیچر پڑھاتے ہیں یہاں پر آ کر کے. میں اس لیے باتیں بتا رہا ہوں کیونکہ آج کا مسلمان سنی سنائی پہ عمل کرتا, آ کے دیکھتا نہیں ہے. ارے معین الدین وہ مدرسے میں چندہ کرتا, خالی بچہ ایک میں نہیں پڑھتا. یہ بچے آپ کے سامنے بیٹھے نا, ایک طرف نظر کر دیکھو ادھر ہی, یہ سب باہر کے پڑھنے والے. ان کے کھانے پینے کا یہی انتظام ہے. کیونکہ پھر 15 دن پہلے کی بات ہے, ایک شخص نے جا کر ایک جگہ کہا, ارے تم کہاں جا رہے ہو معین الدین صاحب کے پاس؟ انہوں نے تو قائد کے مدرسے پہ قبضہ کر لیا, تمہارے مدرسے پہ قبضہ کر لیا. یہ ہمارے صدر عثمان صاحب بیٹھے ہوئے یہاں پر قبلہ, اور ہمارے گاؤں کے بیٹے. ان سے پوچھو کون سے معین الدین یہاں پہ قبضہ کیا. میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں مسلمانوں, اگر کسی کا بھلا نہیں کر سکتے تو برا بھی مت کریں, ساتھ نہیں دے سکتے تو کاٹ بھی نہیں کریں. اور ہماری قوم اتنی بے حس ہے کہ قائد دور نہیں ایڈمیشن سے. آ کے دیکھ لیں, صدر عثمان صاحب قبلہ کے ہر جگہ نمبر رہتے ہیں, ان سے پوچھے, گاؤں والوں سے پوچھے کہ مدرسہ چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے. بڑی دقتوں سے اس مدرسوں کو بنایا ہم نے. اور اس ٹائم اس مدرسے کی بنیاد رکھی صدر صاحب اور گاؤں والے موجود یہاں پر, جب یہ مین روڈ بھی نہیں ہوا کرتی تھی اور اس روڈ میں کیچڑ بھرا رہا کرتا تھا. جانتے ہیں گاؤں والے, ہم موٹر سائیکل بھی سلپ ہو جاتے تھے, کار تو دور کی بات, بائک بھی بڑی مشکل سے نکلا کرتی تھی یہاں پر. اس دور میں ہم نے اس مدرسے کی بنیاد رکھی تھی. اور جب پانی آتا تھا پورے مدرسے کے اندر بڑھ جایا کرتا تھا. قاری صاحب قبلہ ہم خالی کیا کرتے تھے. میری بچیاں آ کر خود یہاں جھاڑو لگا کر کے صفائی کیا کرتی تھی. کیونکہ حدیث مبارکہ میں کبھی کبھی سچی بات بتا دینا چاہیے لوگوں کو. لوگوں کو پتہ نہیں ادارے کیسے چلتے ہیں. ارے آپ حضور کا گھر سنبھال نہیں سکتے تو بند کرانے کی کیوں کوششیں کرتے ہو؟ جب اس زمین کو خریدا تھا ہم نے, لوگ کہتے ہیں نا مدرسے پہ قبضہ کر لیا معین الدین نے. اس زمین کو جب خریدا تھا ہم نے, جلہ بھائی قریشی ہیں, دلی گیٹ پر رہتے ہیں, ان سے ہم نے 50,000 روپے ادھار لائے. فاروق صاحب ہیں کشن گڑھ کے, ان سے 1,00,000 روپے ادھار لائے. ایک ہمارے ساتھی اور ہیں, ان سے ہم ادھار لا کر کے اس زمین کو خریدا تھا ہم لوگوں. صدر صاحب, عبد الرحمان صاحب یہاں سب تشریف فرما. میں بات اس لیے بتا رہا ہوں, لوگ ابھی بھی فتنہ کر رہے ہیں. وہ اسٹامپ آج تک ہمارے پاس رکھے ہوئے جن سے ہم نے ادھار لیا ہے, حالانکہ ان کا ادھار چکا دیا ہے. پیسہ لے کر پہلے ادھار خریدا, پھر بھی چھت ڈلنے کی بات آئی تھی نا, جب لوگ بھاگ گئے تھے چھوڑ کر کے. اللہ تعالیٰ حاجی چھوٹو خان صاحب مرحوم جو کوٹن کی سرزمین پر رہتے ہیں, قاری صاحب مولانا دین محمد صاحب جانتے ہیں ان کو اچھی طریقے سے. اس بندے نے 3,00,000 روپے ہمیں ادھار دیا. صدر صاحب, عبد الرحمان صاحب, ہم لوگ لینے کے لیے گئے تھے, تب جا کے چھت ڈلی. پھر رمضان میں چندہ کر کے ان کو ہم نے چکایا, تب جا کے مدرسہ بنا ہے. معین الدین کو کار میں گھومتے دیکھ کے جلو مت یار. اللہ فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم, تم دین کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو ہم دین کے لیے دوڑ رہے ہیں, اللہ ہمیں عطا کرتا ہے. تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا. ہم بھی تعویذ بنانا جانتے ہیں. ہم بھی اگر 50 بوتل پانی کے رکھ کر اور 50 پیکٹ اگربتی کے رکھ لینا
تو 2000 روپے آرام سے چھاپ سکتے ہیں بیوقوف بنا کر کے. لیکن لوا خان میں 10 سال رہے, کبھی ہم نے یہ کام نہیں کیا. 10 سال ہم رہے, کبھی یہ کام نہیں کیا. میں عرض کرنا یہ چاہتا ہوں, کام کر رہے ہیں, کام کرنے دیجیے. اس بیوقوف نے جا کر جو کہا کہ تمہارے مدرسے پہ قبضہ کر لیں گے, ایک مدرسہ مل رہا ہم کو چلانے کے لیے, ہمیں نہ وہاں چندہ کرنا نہ ہمیں تنخواہ دیں گے, سارا ان کا رہے گا, ہمیں خالی تعلیمی سسٹم سنبھالنا وہاں پر. وہ ایسے نردے کے اندر مولانا صاحب غریب بستی وہاں پر. تو ہم نے کہا جتنا ہو سکے تم دے دینا, باقی تنخواہ انتظام ہم ہمارے دوستوں سے مل کے کروا دیں گے. مسلمانوں ابھی بھی اگر نہیں جاگے نا, آپ یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو, اس لیے بتانا ضروری ہے کہ اگر آج ہم نہیں جاگے نا پھر کبھی نہیں جا سکتے. اسی لیے کہا کسی نے, کان بھرنے والوں کی نہیں, کام کرنے والوں کی قدر کرو. جس کو آپ مولانا دین محمد صاحب کو آپ نے پہلی بار دیکھا ہے, اب کو یاد کرے نا مولانا دین محمد صاحب تو یوں ہیں, وہ لڑکیوں کو مدرسہ چلاتے ہیں, چندہ کر کے کھاتے ہیں. ہاں یار بات تو صحیح, ارے تم نے دین محمد صاحب کو دیکھا ہے نہیں, دین محمد صاحب کا مدرسہ ہی نہیں دیکھا, اور تم نے ہاں میں ہاں ملایا. مجھے امید ہے آپ کبھی کان بھرنے والوں کی بات پہ دھیان نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ اگر آپ نے یہ تہیہ کر لیا تو غوث اعظم کا فیضان آپ کو ڈائریکٹ ملتا ہوا نظر آئے گا. کیونکہ اگر ہم لوگ, آپ جانتے ہیں آپ چھوٹی سی سوری چھوڑیں گے, اور عبدالعزیز صاحب صحیح تھوڑی پڑھاتے ہیں آدمی سے, ان کو آتنکوادی کہہ دیا تھا, تھانے میں ان کی شکایت کر دی. اپنی ذاتی مفاد کے لیے میں آج اس لیے کھل کے بات بتا رہا ہوں, ہم نے آج تک نہیں بتائی 10 11 17 سال کے اندر یہ باتیں, اس لیے بتا رہا ہوں کہ الحمدللہ میں آج چیلنج کر رہا ہوں. اب اگر کسی نے خرافات کرنے کی کوشش کی نا, اب الحمدللہ ہم بھی رکھتے مادہ, ہر جگہ پرشاسن سے لے کر کورٹ تک ہماری پہچان ہے. ہم نے اس لیے قدم نہیں اٹھایا, چلو کوئی مومن ہم پریشان نہیں کرے, اس لیے قدم نہیں اٹھایا. اب کیا کسی نے, تو میں کہتا ہوں اللہ اس کے رسول کا واسطہ دے کر اب ہم دن میں تارے دکھاتے ہیں. مدرسے پہ اگر نگاہ ڈالی کسی نے, یا مدرسوں کو بند کرانے کی کسی نے کوشش کی. مسلمانوں سوچو, بڑی مشکلوں سے ایک تو دشمن بنے ہوئے غیر مدرسوں کے, اور تم بھی مدرسوں کے دشمن بن گئے. یہی ہماری یہاں کی جو بربادی کی وجہ ہے, ہندوستان میں یہی وجہ بربادی کی. اللہ کریم ہمارے صدر صاحب کو سلامت رکھے, عبد الرحمان صاحب کو سلامت رکھے. یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے کہا ہم نے غریب نواز سے لو لگائی ہے, انشاءاللہ تعالی ہمارا مدرسہ فیضیاب ہوتا رہے گا. یہ صدر صاحب یہی کہتے ہیں ہمارے, بس ہم تو غریب نواز سے لو لگانے پہ چھوڑ دیا, اور جب ہم نے غریب نواز کو ہمارا پیش کیا ہے کچھ بھی, غریب نواز نے ہماری غائبانہ اللہ سے مدد کروائی, ہر بار مدد کروائی. یعنی تھانوں تک بھی لے جانے سے لوگوں نے نہیں چھوڑا ہے. مسلمانوں آج اس لیے میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, اگر آپ کی ذرا سی غلطی کی بنا پر کوئی مسجد بند ہو گئی, کوئی دین کا کام بند ہو گیا, کوئی ادارہ بند ہو گیا, تو آپ نے معین الدین کو, عبدالعزیز کو, مولانا دین محمد قاری شریف کو ذلیل نہیں کیا, آپ نے اللہ کے رسول کے گھر کو بند کر دیا, اللہ کے رسول کے دین کو آپ نے تالے لگوا دیے. اور جب اللہ کے رسول کے دین کے گھر میں تالے لگا دیے اور دین مصطفیٰ کو تم نے بند کروا دیا, تو دنیا میں بھی ذلت ہے, اور قبر میں ایسی کوٹائی ہوگی تو ہزار قرآن پڑھوا لینا, اللہ تعالیٰ رتی برابر ثواب نہیں عطا فرمائے. ہزار قرآن پڑھ کے بخشوا لینا, کسی بڑے سے بڑے ترم کا عالم کو بلا لینا, کوئی رتی پر ثواب نہیں ملے گا جنہوں نے مدرسوں اور مسجدوں کے اندر رکاوٹیں پیدا کی. اللہ کریم ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے, رسول اللہ کے گھر کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, حضور کے مہمانوں کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم ہم سب کے دلوں میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدرسوں کی محبت بھی ہمارے دلوں میں گامزن فرمائے. اور میں کہتا ہوں کہ 4-5 بچے ہیں تو ایک آدھ بچے کو ضرور عالم دین بنائیں, وہ آپ کی دین کی بھی حفاظت کرے گا, آپ کے ایمان کی حفاظت کرے گا. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے العلم حیات الاسلام و عماد الدین, اگر تم اسلام کو زندہ دیکھنا چاہتے تو علم دین حاصل کرو. اسلام کو زندگی نعرہ لگانے سے نہیں ملنے والی, علم دین حاصل کرو گے تو اسلام زندہ ہوگا. آئیے زیادہ وقت نہیں لے کر کے, یہ باتیں مجھے بتانا ضروری تھی. ابھی 10-15 دن پہلے کچھ بات ہوئی تھی, اس لیے میں آپ تک پہنچا دوں. اگر ہمارے کوئی خیر خواہ تشریف لائے, ہماری کوئی تعریف کرے آپ کے پاس لا کر, آپ بٹھاؤ محبت سے. ہمارے میں شریف میں رہتے ہیں, آدھے گھنٹے میں آپ کے پاس آ کے بیٹھ جائیں گے. جتنے فتنہ پرور بیٹھے ہیں نا ہمارے خلاف جا کر کے, انہوں نے کبھی فیس ٹو فیس بات نہیں کی ہم سے, ادھر ادھر جا کے کی. مجمع شریف میں الحمدللہ 17 سال سے خدمت انجام دے رہے ہیں. اور میں کہتا ہوں غریب نواز کے بٹھائے ہوئے اونٹ نہیں اٹھ سکتے تھے کسی سے, تو ہم تو غریب نواز کے بلائے, ہمیں کون نکال سکتا ہے میرے سے. اور میری پیدائش بھی چھٹی شریف کو ہوئی ہے, میرے والد عرس میں آئے ہوئے تھے, میرے گھر میں ولادت ہوئی. کہ کیا نام رکھنا, کہ معین الدین نام رکھنا.
تو چھٹی کو پیدا ہوئے، چھٹی والے نے یہی بلا لیا مجھے، اور جب بارگاہ کریم نواز میں حاضر ہوتا حضور پیر سنی دعوت اسلامی کے ساتھ 1997-98 سے، وہ آگے ہوتے تھے، پیچھے میں ہوتا تھا، آگے کریم نواز کا مظہر ہوتا. میں نے کہا آپ بتائیں رسول ہیں، بیچ میں نائب رسول ہے، پیچھے فقیر ہے، آپ کے دربار میں جگہ عطا فرماتے کوئی اجمیر میں کام کر لیں. دکان مانگی تھی تو خلیل نواز نے کہا دکان نہیں، میرے مشن پہ لگ جا تو دعا کر. یہ دعائیں کئی سال تک مانگی تھی میں نے علماء کے پیچھے کھڑے ہو کر کے. یہ دعاؤں کا نتیجہ ہے، اور میری ماں کی دعاؤں کا نتیجہ. میری ماں نے مجھے دعائیں دی تو آج یہاں تک پہنچے ہیں. اور میں کہتا ہوں میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ میری ماں مجھے دعا دے کے گئی. میری ماں نے میرے لیے دعائیں کی، اور علماء میرے الحمدللہ اولاد رسول بغداد کی سرزمین پہ کھڑے ہو کر غوث اعظم کے قدموں میں کھڑے ہو کر فقیر کے لیے دعا کرتے ہیں. الحمدللہ آقا کریم علیہ السلام سنہری جانی کے سامنے فقیر کے لیے دعا ہوئی. تو ہمیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو اپنے مشن میں لگے ہوئے ہیں. اور قاری صاحب جیسا بازو اللہ نے عطا فرما دیا، یہ ادھر سنبھالے اندر ہم باہر سنبھالتے الحمدللہ. اور مضبوط ہمارے صدر صاحب ہے تو ہمیں ٹینشن نہیں ویسے بھی الحمدللہ. یہ اللہ کی عطا سے ہوتا ہے. ہمارے عثمان صاحب پلر ہے، پلر فولاد والے پلر ہے صدر صاحب ہمارے. جہاں کھڑے جاتے ہیں طوفان آؤ، طوفان ہی ڈلتا کہ صدر صاحب نہیں ہلتے ہمارے، کیونکہ عثمان صاحب، اور نام بھی تو عثمان ہے نا، حضرت عثمان غنی سے منسلک ہے. تو ہمیں تو نام، اور ایک عبد الرحمان ہے الحمدللہ. یہ سے پلر ہے الحمدللہ کہ بس ہمیں پیچھے مڑ کے دیکھنے کی ضرورت نہیں. اللہ کریم ہم سب کو مل جل کر دین و سنیت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے اب میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لیتے ہوئے ہمارے مشہور و معروف ہندوستان کے نعت خواں حضرت قاری محمد شریف صاحب کو آپ کے حوالے کرتا ہوں. آپ سننا چاہتے ہیں نا قاری صاحب کو؟ ہونے کے انتظار میں بیٹھے ہیں، مجھے تو جھیل رہے تھے آپ، سننا تو نہیں کو آپ کو. تو حضرت کا استقبال کرتے ہیں نعرہ تکبیر و رسالت سے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نواز